السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹاپک اس چیز کے حوالے سے ہے کہ شرعی پردہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو وہ بچیاں ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہیں ہی دو طبقے نا، ایک ہیں دنیاوی بچے، ایک ہے مدرسے کے بچے۔ تو اگر ایک لڑکی عالمہ بن کے نکلتی ہے تو وہ تو نکلے گی انتہا پسند بن کے، کیونکہ میری اپنی آنکھوں دیکھے مسئلے ہیں، اس وجہ سے میں اس کو اسی طرز میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اور یونیورسٹیز کی بچیاں اگر آتی ہیں دین کی طرف تھوڑا مولڈ ہوتی ہیں تو ان کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے دنیا بھی گزارنی ہے، ہم ایک دم سے ریجڈ قسم کے مسلمان نہیں بن سکتے کہ میرا شرعی پردہ ہے اس لیے میں کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ اور یہ مسئلہ عالمہ لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں، جو لڑکیاں عالمہ بن جاتی ہیں یا مدرسے میں 5-6 سال گزار لیتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب جو ہمارے حقوق اور فرائض ہیں ان سے پہلے شرعی پردہ آ گیا ہے، اور شرعی پردہ یہ ہے کہ اب ہم اپنے کمرے میں سے باہر نہیں نکل سکتے، دیور جیٹھ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ قطعاً نہیں ہے، یہ کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ دیور جیٹھ کے سامنے نہیں آ سکتے، یا آپ کا اس طرح کا پردہ کہ آپ جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے سوسائٹی کو لے کر چلنا ہے۔ اس کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، پہلے تو جوائنٹ فیملی از ناٹ ان اسلام، یہ میں بہت کلیئرلی بتا چکی ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کا سسٹم نہیں ہے، یہ ہندوانہ سسٹم ہے، ہندوؤں میں آج بھی یہی ہوتا ہے، وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کو بہت عزت دی جاتی ہے، یہ مسلمانوں نے وہیں سے لیا ہے، یہ مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ ابھی ہم اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا لباس جو ہے نا وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، چست قسم کا لباس نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کا جسم جھلکے۔ آپ کے سر پہ اگر آپ اپنے کمرے سے باہر ہیں اور آپ کے دیور جیٹھ ہیں، آپ کا سسر کے ساتھ شرعی پردہ نہیں ہے، آپ کا صرف دیور اور جیٹھ ان کے ساتھ شرعی پردہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ہے، وہ موجود ہے، تو پھر آپ نے چادر لینی۔ آپ کے چہرے کا ان سے کوئی سخت پردہ نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ آپ کا چہرہ آپ کے دیور سے چھپا ہوا ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سے میرا مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بھی اسٹرکٹلی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی نا عورتوں نے گھروں کے اندر گزارنی ہوتی ہے۔ مردوں کو تو لگتا ہے کہ بس فتویٰ دے کے جان چھوٹ گئی ہے نا، تو فتوے سے زندگی نہیں گزرتی، زندگی گزرتی ہے تقوی کے ساتھ۔ اور تقوی یہ ہے آپ کے چہرے پہ اپنے دیور جیٹھ کے سامنے بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے، جیسے آج کل میک اپ کا رواج ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تو آپ ضرورتاً ان کے ساتھ ہر بات کر سکتے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ آپ اپنے دیور جیٹھ کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنے ساس کے ہوتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں، سسر کے ہوتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں، اکیلے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ دیور جیٹھ کے ساتھ اکیلے آپ سفر نہیں کر سکتے، سفر کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی ساس، سسر، نند، شوہر کوئی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ایک گھر کے اندر کا فرد ہے اس لیے اس کے ساتھ 50% راہ و رسم بھی رکھنا پڑے گا اور 50% آپ کو کنارہ کشی بھی کرنی پڑے گی۔ جب آپ اس کو پارٹیشن میں کریں گے تو آپ ایک ایزی زندگی گزاریں گے، اور ہر عورت کو پتا ہوتا ہے یہ عورت کی جینز میں ہے، عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، عورت کو اپنی حدود پتا ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی حدود کو پار کرتی ہے اس کے بعد مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیور کو پتا ہوتا ہے، جیٹھ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی بیوی ہے، تو جس کو پتا ہے بھائی کی بیوی ہے، اب بیوی بھی اپنے لمٹ کے اندر رہے گی، اپنے اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز میں مس نہ کر دوں، آپ کا مزاج بہت زیادہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنا دیور جیٹھ کے ساتھ لڑکیاں کرتی ہیں، مطلب بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری فرینکنس، وہ فرینکنس ہمیشہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ مرد کبھی بھی کسی بھی موقع پر عورت کے لیے مخلص نہیں ہوتا سوائے اس کے اپنے چند محرم رشتوں کے علاوہ۔ ایسے بھی بہت گھر ہیں جہاں پر دیور جیٹھ بہت عزت کرتے ہیں اپنی بھابھیوں کی، تو انسان کو، عورت کو اپنے ماحول کا پہلے ہی خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے جب بھانپ لیا نا کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے،
یہ بندہ اچھا ہے، اس کے ساتھ اتنی اسپیس رکھی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اتنی رکھی جا سکتی ہے. یہ عورتوں کو پتا ہے، اور میری بات عورتوں کو بڑے اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ عورت کی فطرت میں یہ چیز ہے. اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کون سا مرد کس نظر سے دیکھ رہا ہے، چاہے اس کا اپنا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. عورت کو پتا ہوتا ہے. تو بس جس بھی رشتے میں، چاہے گھر میں چاہے باہر، آپ کو پتا چل جائے کہ یہ شخص مجھے اس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد آپ خود طے کریں گے کہ اب مجھے اس کے ساتھ کتنی لمٹ میں رہنا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی دیکھیں، ہر ایک چیز کو قرآن اور حدیث کھل کھل کے بیان نہیں کرتا ہے. انسان کو عقل اور شعور اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ تم جس بھی معاملے میں پھنسو وہاں اپنی عقل کو استعمال کرو، اور تمہاری جس بات میں تمہیں اطمینان ہو وہی صحیح ہو.